اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الحجرات کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایک مدنی صورت ہے، ترتیب نزولی کے لحاظ سے 106ویں اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 49ویں۔ اس کی ٹوٹل 18 آیتیں ہیں جو کہ 2 رکوع پہ مشتمل ہیں۔ الحجرات جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد الحجر ہے۔ ہماری اپنی زبان میں استعمال ہونے والا لفظ حجرہ وہ بھی اسی سے ماخوذ ہے، جس سے مراد ہم کوئی اپارٹمنٹ یا کوئی 4 دیواری پہ مشتمل جو ہے رہائشی کمروں کے لیتے ہوتے ہیں۔ ہجر کا روٹ حجر ہے، ہے جیم رے۔ حجر کے معنی عام طور پہ پتھر کے بیان کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہم خانہ کعبہ کی دیوار میں جو ایک کالے رنگ کا پتھر نصب ہے تو ہم اسے کہتے تھے حجر اسود۔ اسود کے معنی کالا یا بلیک کے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات الحجر سے مراد راستے کی رکاوٹ یعنی جو بیریئر ہے اسے بھی کہتے ہیں، اور کسی چیز کو منع قرار دینا، پروہیبٹ کر دینا، اسے بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس روٹ سے جو مختلف الفاظ ہمیں قرآن کریم میں ملتے ہیں، اس میں حجر جس کا میننگ لیا گیا پروہیبٹڈ ون، جس چیز سے منع کر دیا گیا۔ محجور، پٹ بیہائنڈ اے بیریئر، کسی ایک رکاوٹ کے بعد، اس رکاوٹ کے پیچھے۔ الحجر اور الحجارہ ایک پتھر کے میننگ کے طور پہ، اور حجرات اس میں لیے گئے ہیں۔ قرآن فہمی کے جو علم مناسبت کی مدد سے جب ہم اس صورت پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں اس سے پچھلے جو صورت ہماری ختم ہوئی تھی سورہ الفتح، اس کی آخری آیتوں کو غور سے دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ یاد کریں تو اس صورت جو کنکلوڈ ہوئی تھی اس میں ایک پیغام تھا، اور پیغام تھا کہ کامیابی کی راہیں کھولنے کے لیے قرآن کریم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم کردہ طریقوں کے مطابق عمل کرنا شرط ہے۔ اب جب یہ پس منظر آپ سامنے رکھیں گے اور غور و فکر کریں گے تو، اور اس لفظ کے جو مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں کچھ ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر ہم اس راہ پہ چلنے کے لیے وہ ان کو اپنائیں گے، مگر راستے کی رکاوٹیں گا، لیکن اس راستے میں جو رکاوٹیں سامنے آتی ہیں جس سے آپ صحیح نہیں چل سکتے، تو اس کا کچھ ذکر جو ہے ہمیں ملے گا۔ اب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے صحیح فہم عطا فرمائیں، آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الحجرات۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت تقدم کرو، مت آگے بڑھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور تقوی کرو اللہ سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ تقدموا قدم سے بنا، کاف دال میم، آگے نکلنا، آگے ہونا، اپنی رائے کو ان کی رائے سے بہتر جاننا۔ تو انگلش آپ کہہ سکتے ہیں پروسیڈ، ٹو بی فارورڈ، گو ایڈوانس۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول سب سے بہتر جاننے والے ہیں۔ اہل ایمان پہ
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اطاعت لازم ہے۔ رسولوں کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ کون اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے، اور اتباع سے مراد پیروی کے ہوتے ہیں، یعنی پیچھے پیچھے چلنا۔ اور تقدم پھر اس کا مطلب تو یہ بنا کہ ان کے حکم کو یا ان کی رائے کو پس پشت ڈال کے اپنی بات کو یا اپنی رائے کو اہمیت دینا، اور یہ سراسر خلاف ادب ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو مت بلند کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے، نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آواز کو نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور مت اونچی آواز میں بات کرو، کجہر بعضکم لبعض، جس طریقے سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ کہ نبی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ادب کو ملحوظ خاطر رکھو۔ ان تحبط اعمالکم، ہو سکتا ہے کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، سارے اعمال رائیگاں جائیں، غارت ہو جائیں۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا علم بھی نہ ہو، تمہیں یہ پتہ بھی نہ چلے، تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، تمہیں سمجھ بھی نہ آئے، اور سارے اعمال اپنے ضائع کر بیٹھو۔ ترفعوا، رفع سے بنا، رفع ہوتا ہے اوپر اٹھانا، اونچا کرنا، اوپر، بلند، اونچی، ریز، الاؤڈ۔ تجہروا، جہر سے بنا، جیم ہے رے، ایک با آواز بلند جو بات کی جاتی ہے اسے جہر، کہ صاحب کو پتہ چلے کون بات کر رہا ہے۔ ظاہری بھی جہر، ظاہری آواز کو بجائے کہ پتہ چلے آواز کس کی ہے، سے پبلکلی اور سے لاؤڈلی۔ اب کسی بھی مجلس میں آوازیں بلند کرنے کا جو عمومی مقصد ہوتا ہے وہ شور مچا کے اپنی رائے یا اپنی بات منوانا ہوتا ہے، اور یہ طریقہ کار عام حالات میں بھی آداب محفل کے خلاف ہے، اور جب یہ معاملہ اللہ کے نبی کی محفل کا ہو تو سراسر بے ادبی اور سرکشی کے زمرے میں آئے گا۔ نہ تو نبی عام آدمیوں کی طرح ہیں، اور نہ ہی نبی کی محفل کسی عام آدمی کی محفل ہے۔ اس دربار میں ادب وہ کنجی ہے جس کی مدد سے آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی آیت روضہ رسول کے باہر بھی لکھی ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے حج کیا ہے اور عمرہ کیا ہے اور روضہ رسول پہ سلام کے لیے حاضری دی ہے، یہ آیت روضہ رسول کے باہر لکھی ہوئی ہے، اور ہمارے لیے ایک درس ادب ہے کہ اس دربار سے اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو عاجزی، انکساری اور ادب۔ تو جو بے ادبی کرے گا تو اپنی کوتاہ نظری کے سبب سب کچھ ضائع کر بیٹھے گا۔ ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک جو اپنی آواز کو دھیمی رکھتے ہیں، جو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، اللہ کے رسول کے حضور، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ ہیں وہ والے جن کے قلوب کا امتحان لے لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کو پاسنگ مارکس دے دیے ہیں تاکہ انہیں تقوی مل جائے، تقوی کے لیے سلیکٹ کر لیا، ایلیجبل کر دیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے تو مغفرت ہے، بخشش ہے، اور ایک اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ جو پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے ورے سے، اکثرہم، ان میں سے اکثریت ہے، لا یعقلون، بے عقل ہیں، عقل ہی نہیں رکھتے۔ یغضون، غضض سے بنا، غین
سوات جو نیچی رکھتے ہیں، دبی ہوئی رکھتے ہیں، دھیمی رکھتے ہیں. کیپ لور. الحجرات حجر سے بنا، حجرات حجرے، اپارٹمنٹس، بیریئرز، پروہیبیشنز. اب ان دونوں آیتوں پہ، آیت نمبر 3 پہ ذرا غور کیجیے. آواز کو دھیمی رکھتے ہیں. یہاں سے پھر سیدھا سا ذہن میں آتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اس سے پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا کہ جو آواز کو اونچی کرتے ہیں اس دربار میں، تو ان کے تو اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. اب یہ دوسری پارٹی کا ذکر آیا جو ادب کی وجہ سے اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں. اور اس فارمولے پہ جو بھی عمل کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا. جو لوگ اس طرح کا طرز عمل رکھتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس محفل میں خاموش بیٹھتے ہیں، ہر بات کو دھیان سے سنتے ہیں، اور بولتے بھی اس وقت ہیں جب ان سے پوچھا جائے. انتہائی ادب کے ساتھ جواب دیتے ہیں. اور اکثر اوقات اگر آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. کبھی بھی انہوں نے اپنی رائے پہ انسسٹ نہیں کیا. رائے بھی اس وقت دی جب رائے مانگی گئی، لیکن رائے دینے کے بعد کوئی پیچھے ہی نہیں پڑ گئے جی ہماری ہی بات مانی. ہمیں تو اس بات کا بہت علم ہے. تو یہ ہے پھر جو اصلی ایمان والوں کا طریقہ کار ہوتا ہے. اور ایسے ادب جو ہیں وہ تقویٰ کے حقدار ثابت ہوتا ہے. اب آیت نمبر 4 جو ہے اس پہ ذرا غور کیجیے کہ حجروں کے باہر سے یا پرے سے آوازیں دیتے ہیں. باہر سے آواز اسے دی جاتی ہے جس کے مرتبہ اور مقام کا احساس ہی نہ ہو، یا آپ اسے اپنے جیسا سمجھتے ہوں یا اپنے سے کم تر سمجھتے ہوں. کہ 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. کیونکہ اگر آپ اسے اپنے سے بہتر سمجھتے ہوتے تو آپ کی کبھی یہ جرأت نہ ہوتی. آپ جو ایک پراپر طریقہ ہے آپ وہ اختیار کرتے. ایسا کرنا آداب معاشرت کے بھی خلاف ہے. اور اگر کسی بڑی ہستی کے حوالے سے ہو تو پھر سراسر بے ادبی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس ہستی کے مرتبہ و مقام کا ادراک ہی نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کرتے حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، حتیٰ کہ آپ خود نکل کے ان کے پاس آ جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنباء، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے، فتبینوا، تو اس کو خوب اچھی طریقے سے پرکھو، اسے خوب دیکھو، اس کو خوب چیک کرو، اس کی خوب تحقیق کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں یہ نہ ہو کہ تم جا پڑو اس خبر کی وجہ سے کسی دوسری قوم پہ، جہالت کی وجہ سے ان پہ حملہ کر دو، ان سے ناراض ہو جاؤ، کوئی تعلق قطع کر لو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور تم رہ جو پھر اپنے فعل پر ندامت کرتے کہ بعد میں پتہ چلے کہ وہ خبر ہی غلط تھی، اور غلط خبر کی وجہ سے آپ نے کسی دوسری پارٹی کو نقصان پہنچا دیا ہے، تو پھر اپنے ہی کیے پہ شرمندگی ہو. فتبینوا، بین بے یہ نون سے بنا، اسے اچھی طرح سے دیکھو، اسے خوب واضح کر لو، میک اٹ کلیئر، میک اٹ مینیفیسٹ، تاکہ اس کا ہر پہلو جو ہے آپ پہ آشکار ہو جائے. فتصبحوا، صبح سے بنا، جیسے ہم لفظ صبح کا بھی بناتے ہیں، سواد بے ہے، کہ تم ہو جاؤ، دیٹ یو may بیکم. اب آیت نمبر 5 پہ دیکھیے گا، جو باہر سے آوازیں دے رہے ہیں، باہر سے جو 4 دیواری کی آؤٹ سے آوازیں دے رہے ہیں، اس سے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ صاحب خانہ اس وقت کس کام میں مصروف ہے. اگر کسی کے پاس جانے کا مقصد اس سے کچھ سیکھنا ہے
یا کوئی چیز حاصل کرنا ہے تو اس کا بہتر طریقہ صبر ہے، تاکہ صاحب خانہ خود ان کے پاس تشریف لیں اور ان سے پوچھ لیں جو بھی مسئلہ پرابلم ہے، اور اس حوالے سے اس کی مدد کر سکیں۔ اب آیت نمبر 6 میں فاسقوں کے بارے میں ہمیں خبردار کیا گیا ہے، اور فاسق وہ ہوتا ہے جس کے پیش نظر ہمیشہ اپنی مرضی ہوتی ہے، جانتے بوجھتے نافرمانی کرتا ہے۔ اب چونکہ وہ اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دیتا ہے تو اس کے لیے جو اجتماعی مفادات ہیں وہ کوئی وقت ہی نہیں رکھتے، اس کا ایجنڈا خیر کا نہیں بلکہ اکثر شر کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کی کسی بھی بات پہ، اس پہ لائیو کسی بھی خبر پہ بغیر چیک کیے، بغیر ٹیسٹ کیے یقین نہ کیا جائے، اسے اچھی طریقے سے جانچا جائے، پرکھا جائے اور اس کی صداقت کی تصدیق کی جائے، چاہیے جائے کہ اس پہ بھروسہ کر کے کوئی ایسا قدم اٹھا لیا جائے کہ صورتحال کے واضح ہونے پہ پچھتانا پڑے۔ اسی طرح کا طرز عمل رکھنے والوں کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 83 اس میں بھی ذکر ہے، جس میں ایمان والوں کو خبردار کیا گیا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن کی یا خوف کی، اچھی یا بری، تو چرچا کر دیتے ہیں اس کا۔ یہ کس پارٹی کا ذکر ہو رہا ہے؟ خراب پارٹی، اللہ والی پارٹی کا نہیں، حق کی مخالفت کرنے والی پارٹی کا جو طرز عمل ہے وہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی آتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن کی یا خوف کی تو فوراً اس کا چرچا کر دیتے ہیں، اور اگر اسے لوٹا دیتے رسول کی طرف اور اپنے اولو الامر کی طرف تو وہ جان لیتے جو استنباط کرتے ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں ان میں سے، اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تم پر اور رحمت نہ ہوتی تم پہ تو تم اتباع کرنے لگتے شیطان کی سوائے چاندے کے۔ So one has to be careful. وَعْلَمُوا، تمہیں علم ہونا چاہیے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، اَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، کو تمہارے میں تو اللہ کے رسول موجود ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ مان لیا کرے تمہاری باتیں اکثر امور میں، تمہاری رائے کو ماننے لگ جائیں اکثر امور میں، لَعَنِتُّمْ، تو بہت زیادہ بوجھ پڑ جائے گا تم پہ، you would be overburdened. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے تمہارے لیے ایمان کو، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے زینت دی ہے تمہارے دلوں میں ایمان کو، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور تمہیں پھر اس کی وجہ سے جب اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان جو ہے وہ مزین کر دیا کہ تمہیں وہی پسند آتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، تو تمہیں کراہت ہو گئی ہے کفر سے، والفسوق والعصیان، فسق سے بھی، عصیان سے بھی، اولئک ھم الراشدون، تو پھر ایسے ہوتے ہیں جو راست راہ ہیں، جو رائے رشد پہ ہیں، فضلا من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ونعمت، اور اس کے انعام سے، واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والے، حکمت والے ہیں۔ لعنتم، انت سے بنا، عین نون تے، تم ضرور دباؤ میں آ جاتے، تم ضرور مشکل میں پڑ جاتے، surely would have overburdened، الاسیان، اسی سے بنا، عین سواد یہ نافرمانی، ڈس اوبیڈینس۔ اللہ تعالیٰ کے ہم میں موجود ہونے کی کئی صورتیں ہو سکتی، ایک تو یہ ہے کہ ظاہری طور پہ موجود ہونا، اور دوسرا یہ کہ ان کی تعلیمات اور ان کے ارشادات کا ان کے وارثین علم کے ذریعے سے معاشرے میں پایا جانا، یہ بھی اسی کی ایک صورت ہے۔ اب یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اگر وہ مان لیا کریں تمہاری اکثر باتیں تو تم اوور برڈن ہو جاؤ گے، بات یہ ہے کہ ہر شخص کا ایک اپنا ذہن ہوتا ہے اور اس کا اپنا ہی ایک سوچ کا انداز ہوتا ہے، اس لیے ہر ایک کی رائے مختلف بھی ہو سکتی ہے،
تو اگر سب کی باتیں مانی جائیں تو معاملہ پھر بڑا ہی گمبھیر ہو جائے اور کبھی فیصلہ ہو ہی نہ پائے۔ اس لیے جو ایمان والے ہیں ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتوں کو اولویت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور رسول کو مقدم رکھتے ہیں، اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی کرم نوازی سے مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کو داخل فرما دیتا ہے، اور جب ایمان اندر اپنی جڑ پکڑ لیتا ہے تو پھر کفر، سرکشی اور نافرمانی سے نفرت ہو جاتی ہے، اور ایسے پھر لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کہا ہوا ہی سب کچھ۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو طائفے، کوئی دو گروہ مومنین کے آپس میں لڑنے لگ جائیں یا وہ لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو صلح کراؤ ان کے مابین۔ یہ بھی ایمان والوں کی نشانی ہے۔ یہ پیچھے جس پارٹی کا ذکر ہوا ان کا یہ کام ہے کہ اگر مومنین کے کوئی گروہ آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان صلح کراتے ہیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، بس اگر ان میں سے ایک چڑھائی کرے دوسرے پہ، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو لڑو اس سے، تو لڑو چڑھائی کرنے والے سے حتیٰ کہ وہ لوٹ آئے اللہ تعالیٰ کے امر کی طرف۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ لوٹ آتا ہے، اب چونکہ آپ نے بھی اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی، اب اگر وہ اللہ کا حکم ماننے پہ تیار ہو جاتا ہے، زیادتی کرنا بند کر دیتا ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں میں پھر صلح کرا دو، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ طائفتان، طوف سے بنا، توئے واو فے، دو پارٹیاں، دو گروہ، ٹو بینڈز، آپ بینڈز بھی کہہ سکتے ہیں، پارٹیز بھی کہہ سکتے ہیں، فیکشنز بھی کہہ سکتے ہیں۔ تفیہ، فیا سے بنا، فے یہ الگ، اٹ ریٹرنز، کہ واپس اصل پہ آ جائے۔ بالعدل و اقسطوا، عدل کہتے ہیں برابری کو، اور برابری کس کے ساتھ کرنی ہے؟ کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک، جیسے کہتے ہیں نا کہ قانون کی نظر میں سب برابر۔ جب عدالت میں بلائے جائیں تو اس بات کا لحاظ نہیں ہے کہ اس کا عہدہ کیا ہے، وہ دونوں پارٹیاں ان کے ساتھ ایک ہی جیسی ڈیل ہیں۔ اقسطوا، انصاف، انصاف ہوتا ہے برابر کا حصہ۔ اب برابر کا حصہ کیسے ہونا ہے؟ کہ جس نے حق مارا اس سے اتنا ہی حق اس سے چیز لے کے جس کا حق مارا گیا اسے دے دیا جائے، تاکہ سچویشن کو ریسٹور کر دیا جائے جو اس جھگڑے سے پہلے تھی۔ یہ ہے انصاف۔ اب بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ لڑائی جھگڑے کا سبب بن جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو دوسرے مومنین ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان دونوں فریقین کے درمیان صلح کرائیں، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی اگر ایک فریق دوسرے پہ چڑھائی کرتا ہے، دوسرے کا حق مارتا ہے، تو پھر دوسرے مومنوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ متاثرہ فریق کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کے ساتھ لڑیں اور اسے اس کا حق دلائیں، لیکن اس حق دلانے میں عدل اور انصاف جو ہے وہ پیش نظر رہنا چاہیے، کیونکہ وہ دینی بھائی ہیں، وہ بھی چونکہ مومن تھے، ایک لحاظ سے وہ بھی آپ کے دینی بھائی ہیں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ عدل و انصاف جو ہے وہ قائم رہے، تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ انما المؤمنون اخوۃ، دراصل مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو صلح کراؤ اپنے بھائیوں کے مابین۔
वत्तकुल्लाह और तकवा करो अल्लाह से, लअल्लकुम तुरहमून ताकि तुम पे रहम किया जाए। इख्वातुन अखू से बना, अलफ खे वाओ भाई बन, ब्रदर्स। अब इस हुक्म की वजह हिकमत भी ये है कि दीनी तौर पे तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं और अल्लाह ताला और उसके रसूल पे ईमान रखते हैं। इसलिए अगर कभी दो भाई आपस में लड़ पड़ें, कोई खटपट हो जाए, तो एक ख़ानदान के जैसे ख़ानदान में होता है, अगर दो भाई आपस में लड़ पड़ें तो बाकी जो भाई हैं वो मिलजुल के उनके दरमियान सुलह करा देते हैं। तो फिर यही काम करना है ताकि अदल और इंसाफ के साथ जो सुलह कराना है, ये एक तकवा की निशानी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालो, ला यस्खर, मत तमस्खर करे, कौम मिन कौमिन असा, कौम मिन कौमिन, कोई एक कौम दूसरे कौम के साथ, या कुछ एक जो ग्रोह लोगों का है वो दूसरे लोगों के ग्रोह का तमस्खर ना उड़ाए, उनका मजाक ना उड़ाए। असा, ये हो सकता है, ऐन यकूनु खैरम मिनहुम, कि वो बेहतर हो इनसे, कि जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है ये भी हो सकता है कि वो इनसे बेहतर हो। वला निसा मिन निसाइन, और जो ख़वातीन हैं वो भी एक दूसरे का तमस्कर ना उड़ाए। असा ऐन यकुन्ना खैरम मिनहुम, ये भी हो सकता है को जो दूसरी पार्टी का मजाक उड़ाया जा रहा है वो मजाक उड़ाने वालों से बेहतर हो। वला तलमिज़ू अनफुसाकुम, मत तान करो एक दूसरे को। वला तनाबज़ू बिल अलकाब, ना पुकारो एक दूसरे को बुरे अलकाबात के साथ। बिअसल इस्मुल फुसूको बअदल ईमान, ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये बहुत बुरी हरकतें हैं ईमान लाने के बाद। ये बुरे नाम पुकारना, ये सरीहन नाफरमानी है अल्लाह के अहकामात की। जब आप ईमान ले आए हो तो आपने तो ये माना कि हम अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी करेंगे, हम रसूल जो हैं उनके तरीक़ों को अपनाएंगे। अब भी अगर आप ऐसा करते हो तो ये फिर नाफरमानी है, ये फिस्क है कि जानते बूझते तुम ये गलत काम कर रहे हो। वमल्लम यतुब, और जो तौबा ना करें, जो ताइब ना हों, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो फिर ऐसे जो हैं वो तो जालिम हैं, तो जुल्म करने वाले हैं। यस्खर, सखर से बना, सीन खे रे, मजाक उड़ाए, नीचा दिखाने में लगा रहे, रेडिक्यूल। तलमेजू, लमस से बना, लाम मीम जे, तनकीद करना, ऐबजुई करना, तानो तशनीह करना, क्रिटिसाइज और इंसल्ट। तनाबाजू, नबज से बना, नून बे जे, एक दूसरे को तौहीन अंदाज, जो तौहीन करने वाला अंदाज है उससे पुकारना। कॉल ईच अदर इन इंसल्टिंग मैनर, लड़ाई झगड़ों की बड़ी वजह ही दूसरों का मजाक उड़ाना, उन्हें अपने से कमतर साबित करने के लिए खामखा की तनकीद करना,
تان و تشنی کرنا اور برے برے القابات سے، برے برے ناموں سے پکارنا، یہ ساری چیزیں حسن معاشرت کے خلاف ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے نفی ہیں۔ یہ ظلم ہے، رانگ ڈوئنگ ہے، اور اگر ایسا کچھ کرنے والے توبہ نہیں کریں گے تو پھر یقیناً کسی عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتناب کرو، بچو، اجتناب کرو کثرت ظن سے۔ ان بعض الظن اسم، کیونکہ جو زیادہ جو ظن ہیں، جو اکثر ظن ہیں، وہ تو گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اور مت تجسس کرو ایک دوسرے کی، مت ٹو لگاؤ ایک دوسرے کی۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور مت غیبت کرو ایک دوسرے کی۔ ایحب احدکم، کیا تمہارے میں سے کسی کو یہ بات محبوب ہے؟ کیا تمہارے میں سے کسی کو یہ بات بہت پسند ہے؟ این یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ گوشت کھائے اپنے مردہ بھائی کا؟ کیا یہ بات پسند ہے تمہیں؟ فکرہتموہ، تم تو خود کراہت کرتے ہو، اس بات سے تمہیں بڑی کراہت ہے، بڑی ناپسند ہے۔ واتقوا اللہ، تقویٰ کرو، بچ کے رہو، احتیاط برتو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے بارے میں۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک وہ ہے توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ اگر کہیں غلطی کر لی ہے تو معافی مانگو۔ اجتنبوا، جنب، جیم نون بے سے بنا، اجتناب کرو، باز رہو، اوائڈ سچ لائک تھنگس۔ الظن، زنن سے بنا، زن، زوئے نون نون، اپنے علم کی بنیاد پہ مفروضے، کیا سرائیاں، کیا فے یا اندازے لگانا، اور میک ازمپشنس۔ اس الف سے میم سے بنا، کسی گناہ یا جرم کا ارتکاب کرنا، ٹو کمٹ اے سن اور کرائم۔ تجسس ہو، جسس سے بنا، جیم سین، ٹو لگاؤ، سپائی اراؤنڈ، اپنے محدود علم کی بنیاد پہ دوسروں کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لینا گھاٹے کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح دوسروں کو نیچا دکھانے کی خاطر ان کی ٹو لگاتے پھرنا تاکہ ان کے جو پوشیدہ راز ہیں ان کا علم ہو جائے، اور اس شخص کی عدم موجودگی میں پھر ان کو بیان کرنا، کیوں غیبت ہے کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کی کسی کمزوری کو بیان کرنا، اس کے کسی راز کو بیان کرنا، یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ اور گرہنہ فعل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے عیبوں کی پردے داری کرتا ہے، اور اگر آپ اس پردے کو چاک کرنے میں لگ جائیں گے تو یہ پھر بالکل ایک سرین خلاف ورزی ہوگا، ایک نافرمانی ہوگی۔ اب یہ دیکھیں کہ سارے مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اپنے کسی بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عیب جوئی کرنا، اس کے پردے فاش کرنا دوسروں کے سامنے، گویا اپنے ہی بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اب دیکھیں اس سے پہلے ایمان والوں سے خطاب ہو رہا تھا، یہ بات ذرا نوٹ کیا کریں، ایمان والوں کو نسخے بتائے جا رہے تھے، اب ایک اوورال ہول مین کائنڈ جو ہے اسے ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں خلق کیا ہے ایک میل اور ایک فیمیل سے، ایک مذکر ایک مؤنث، ایک مرد ایک عورت سے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور پھر بنا دیے ہیں یا کر دیے ہیں تمہارے مختلف کنبے، تمہارے مختلف قبیلے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے متعارف ہو سکو،
तुम एक दूसरे को पहचान सको, तुम एक दूसरे को जान सको। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, इन्ना अकरमकुम, बेशक तुम में से इकराम वाला बहुत इज्जत वाला, बड़े रुतबों वाला, बड़ी शान वाला, इंदल्लाहि, अल्लाह ताला के नज़दीक कौन सा है? अतकाकुम, जो तकवे में सबसे बढ़ के है। तो क्या मायार हुआ फिर बड़ाई का या अजमत का? तकवा। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला तो अलीम व खबीर है, हर तरह के इल्म रखते हैं और हर तरह से बाखबर हैं कि कौन क्या कर रहा है। शुऊबन, शाब, शीन एन बे, शाखें, कुंबे, जैसे हम कहते हैं ज़ात बरादरियाँ, ब्रांचेस, रेसेस। अकरमक, करम से बना, काफ रे मीम, तुम में बाइकराम, तुम में ज़्यादा बाइज़्ज़त, मोस्ट नोबल ऑफ यू। अतकाकुम, वकी से बना, वाओ काफ ये, ज़्यादा तकवे वाला, मोस्ट राइटियस ऑफ यू, सबसे बढ़ के जो नेक और परहेज़गार। अब एक हमारा रिश्ता है दीनी तौर पे, सारा दीनी रिश्ता तो दीन वालों के साथ है, और एक दूसरा रिश्ता होल मैनकाइंड के साथ है कि जब एक ही मर्द और औरत से ये सारे तख्लीक हुए तो गोया एक बहुत बड़ी हम फैमिली का भी हिस्सा हैं, हम एक बहुत बड़े ख़ानदान का भी हिस्सा है, तो एक वो ताल्लुक़ भी बना। जैसे बोले कि दीनी के साथ तो दो रिश्ते बने, और जो आपके दीन के नहीं है उनके साथ भी हमारा रिश्ता मौजूद है कि एक तरह से वो भी भाई हैं। लेकिन ये जो रंग व नस्ल, कुंबे, कबीले, ज़बानें, ये पहचान का ज़रिया है, ना कि कोई फ़ख्र का या किसी शान का, बल्कि आप ये कह सकते हैं ये तो अल्लाह की निशानियां हैं। ये जो रंग, नस्ल, ज़बानें मुख्तलिफ जो हैं, ये निशानियां हैं। जैसे कि सूरह रूम की आयत नंबर जो 22 है उसमें इरशाद है, और उसी की निशानियों में से है तख्लीक आसमानों की और ज़मीन की, और मुख्तलिफ होना तुम्हारी ज़बानों का और तुम्हारे रंगों का। बेशक इसमें निशानियां हैं इल्म वाले लोगों के लिए। अल्लाह ताला के हाँ, इस तो इकराम का मायार तकवा है, ना कि ज़ात, बरादरी या रंग व नस्ल। और तकवा हासिल करने का तरीका तकवा वालों की सोबत इख्तियार कर, सालहीन की सोबत इख्तियार कर, जिसका जिक्र हमें सूरह तौबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। तर्जुमा, ऐ ईमान वालो, तकवा हासिल करो अल्लाह ताला से और रहो सादिकीन की माइयत में। तो सीधा सा मतलब सादिकीन के साथ जब रहोगे तो उनका रंग तुम्हारे ऊपर भी आएगा, तो फिर इंशाअल्लाह तुम भी तकवे वाले हो जाओगे। कालतिल आराब आमन्ना, कहते हैं आराब, आमन्ना, हमने मान लिया है, हम ईमान ले आए हैं। कुल लम तो मेनू, कह दें लम तो मेनू, तुम नहीं ईमान लाए। वलाकिन कूलू असलमना, बल्कि तुम कहो हमने तस्लीम कर लिया है, हम मुसलमान हो गए हैं। वलम्मा युदखिलुल ईमान फी कुलूबिकुम, और अभी नहीं दाखिल हुआ ईमान तुम्हारे दिलों में। वन तुतीउल्लाह व रसूलहू, और अगर तुम इताअत करते रहोगे अल्लाह ताला की और उसके रसूल की, ला यलितकुम मिन अमालिकुम शैया, तो हरगिज़ नहीं कमी करेगा वो तुम्हारे अमाल में से कुछ भी, किसी चीज़ की कटिंग नहीं करेगा, कोई नफ़ी नहीं करेगा। इन अल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तो बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला। असलमना, सलाम से बना, सीन लाम मीम, हमने सलीम कर लिया, हम फरमाबरदार हो गए, हमने इस्लाम कबूल कर लिया। वी हैव सबमिटेड। तुतीयू, तो से बना, तो ये वाउ एन, तुम बात मानते रहो। यू कीप उबेइंग, यू ओबे,
اب تھوڑا سا دیکھیے اسلام اور ایمان. اسلام میں داخل ہوا جاتا ہے، ایمان اسلام لانے والے کے اندر داخل ہوتا ہے. تو گویا جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو آپ ایک اسلامی معاشرت، آپ ایک اسلامی ماحول میں داخل ہوتے ہیں، اور جب آپ اس ماحول میں رہیں گے تو اس ماحول کے اثرات آپ کے اوپر مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے. اسلام سے مراد یہ شہادت دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول. نمبر 2 صلاۃ قائم کر. نمبر 3 ماہ رمضان کے روزے رکھنا. نمبر 4 زکوٰۃ کے طریقوں کو اختیار کرنا. نمبر 5 اگر استطاعت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرنا. اور ایمان، اب جب آپ ان چیزوں پہ عمل درآمد ہوں گے تو ایمان داخل ہوگا. ایمان کا مطلب ماننا بھی ہوتا ہے کہ آپ ماننے لگ جائیں گے. کوئی یقین بڑھتا جائے گا. کن چیزوں کا یقین؟ اللہ تعالیٰ پہ، ملائکہ پہ، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ، یوم الآخر پہ، تقدیر کے اچھے یا برے کو قوانین ربی سے وابستہ جاننے سے، اور بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ کھڑے کیا جانا، اٹھا کھڑے کیا جانا. ان باتوں کا یقین آنا شروع ہو جائے گا. یہ بھی یاد رکھیں یقین کے لیے مشاہدہ شرط ہے. انما المؤمنون الذین، انما المؤمنون، دراصل مومن تو وہ ہیں. اب دیکھ لیجیے گا کہ مومنوں کی کیا نشانی بتائی جا رہی. انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ ہیں، الذین آمنوا، وہ والے لوگ جو ایمان لائے، آمنوا باللہ، جو ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، ورسولہ، اور اس کے رسول پہ. ثم لم یرتابوا، تو جب وہ ایمان لے آئے ہیں تو پھر کسی طرح کے شک و شبہ میں نہیں پڑتے. ثم لم یرتابوا، پھر کسی طرح کے شک و شبہ ان کے دلوں میں نہیں آتا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر وہ جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں اپنے اموال کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. اولئک ھم الصادقون، ایسے پھر ہوتے ہیں سچے. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے دعوی اسلام میں سچے ہیں، جو انہوں نے کہا اپنے عمل سے انہوں نے اس کا ثبوت دیا. قل اتعلمون اللہ بدینکم، ان عرابیوں سے کہہ دیں کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہو اپنے دین کے بارے میں؟ اللہ کو معلوم کرانا چاہتے ہو تو اپنے دین کے بارے میں. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ کو تو ہر طرح کا علم ہے. جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، جو کچھ بھی ہے زمین میں، تو ہر چیز کو جانتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو علم رکھتا ہے ہر چیز کا. یرتابو، ریب، عام طور پہ ہم شک و شبہ کہتے ہیں، عدم یقینی کا شکار ہونا، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے اندر شک ابار دے. ڈاؤٹڈ، مسٹرسٹ. میں زبان سے دعویٰ اسلام کی کوئی وقت نہیں جب تک اس دعوے کا عملی ثبوت پیش نہ کیا جائے. اصلی مومن تو وہ ہیں پھر کہ جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا، کبھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ شک نہیں کیا. اور گویا سورہ نور کی جو آیت نمبر 51 ہے، 51، اس کی وہ ایک عملی تفسیر بن گیا. ترجمہ: بڑا شبہ ہوتا ہے یہ قول مومنین کا جب بھی دعوت دی جاتی ہے انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ فیصلہ فرما دے ان کے مابین، تو کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. آیت نمبر 51 سورہ نور. اور زبانی جو دعویٰ کرنے والے ہیں تو کیا اللہ کو کوئی ایسی چیز بتانا چاہتے ہیں جس کا اسے علم ہی نہیں
ایسے لگتا ہے کہ وہ بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ تو جس نے یہ سب کچھ کریٹ کیا ہے اور سب کچھ کے اوپر نگران ہے، تو کیا وہ چیز کے مشاہدے میں نہیں ہوگی؟ یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پہ احسان چڑھا رہے ہیں، یہ آپ پہ عنایت جتاتے ہیں کہ ہم اسلام لائے ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ ان سے کہہ دیں مت جتلاؤ تم یہ احسان مجھ پہ اپنا اسلام لانے کا۔ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تمہارے اوپر، یہ تو اس کی کرم نوازی اس نے کی ہے کہ تمہیں یہ بے شبہ دولت جو ہے وہ دے دی ہے۔ ان ہداکم للایمان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے ایمان کی، ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم کہتے ہو ہم اسلام لائے ہو، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ مانو کہ یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ کو جو ہے اسے معلوم ہے سارے غائب، سارے غیوب آسمانوں کے اور زمین کے۔ واللہ بصیرم بما تعملون، بے شک اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو عمل تم کر رہے ہو۔ یمنون، منن، میم نون نون، وہ احسان جتاتے ہیں، دے کنسیڈر اے فیور۔ غیب، غین یہ بے سے بنا، انسانی ادراک کی حد سے پر، کوئی بھی چیز جو آپ کے حواس کے رینج میں نہیں ہے وہ غیب ہے۔ آپ دیکھ نہیں پا رہے وہ بھی غیب ہے، آپ سن نہیں پا رہے وہ بھی غیب ہے، آپ سمجھ نہیں پا رہے وہ بھی غیب ہے۔ اور اس کا اور میننگ ہے ہڈن، کوئی چیز جو پوشیدہ ہو آپ سے، ہڈن، سیکرٹ، بیانڈ دی ریچ آف ہیومن پرسیپشن۔ اب نبی یا رسول کی دعوت پہ حلقہ اسلام میں داخل ہونے کو ایک احسان کے طور پہ جتلانا جہالت اور کم عقلی کی نشانی ہے۔ یہ ان کا احسان نہیں بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے انہیں ایسی بے شبہ نعمت سے نواز دیا ہے، اور جس کا حق تو یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے شکر گزار ہوں اور اس نعمت کی قدر کریں۔ اب جو آخری آیت ہے غیب کے حوالے سے، اس کائنات میں موجود سب کچھ اللہ تعالیٰ کی علم کی وسعت میں ہے، اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور نہ تو اسے کوئی چیز اور نہ ہی کوئی مخلوق، نہ مخلوق کی حرکات نہ کسی شے کی حرکات، کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ اس لیے بہتر طرز عمل تو یہ ہے کہ اس کے احکامات پہ، اس کے رسولوں کے، اس کے نبیوں کے احکامات کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کر لی جائے۔ اب ایک خلاصہ اس پوری سورہ کا، حقیقی کامیابی کی راہیں قرآن کریم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم کردہ طریقوں کے مطابق عمل کرنے سے کھلتی ہیں، اور ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں منزل کے حصول کو مشکل بنا سکتے ہیں۔ اور یہ کچھ لسٹ ہے جو اس صورت میں مختلف چیزیں تھیں، اس سے میں نے کمپائل کی اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ کیا رکاوٹیں جو آپ کو پیش آ سکتی ہیں۔ یہ رکاوٹیں وہی ہیں جو ہماری اپنی عادتیں ہیں، کوئی باہر سے نہیں ہے، ساری اندر سے ہے، ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ اور اس کے رسول سے تقدم کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے زیادہ اپنی بات کو اہمیت دینا، اپنی رائے کو اہمیت دینا، اللہ کے نبی کے حضور اونچی آواز میں یعنی بے ادبی سے بات کرنا اور انہیں اپنے جیسا سمجھنا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ کے رسول کے مرتبے اور مقام سے آگاہ نہ ہونا اور حجرات کے باہر سے پکارنا۔ چوتھی بات، فاسقوں کی لائی بات پہ، فاسقوں کی لائی خبر پہ بغیر تحقیق کے یقین کر لینا۔ پانچویں بات، اللہ کے رسول سے اپنی بات منوانے کے لیے خواہ مخواہ کی ضدیں کرنا۔ چھٹی بات، دوسروں کا مذاق اڑانا، تان و تشنیع کا نشانہ بانا اور برے برے ناموں سے پکارنا۔
اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک معاشرے میں لڑائی کی کیفیت. اور 7ویں بات، کثرت ظن کرنا، دوسروں کی ٹو لگانا اور غیبت کرنا. حقیقی مومن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں اور کسی طرح کے بھی شک و شبہ کا شکار ہوئے بغیر اپنی مال و جان سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، دوسروں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان میں صلح کراتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں اور عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں. تو دین کے لحاظ سے سارے مومن ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. لیکن جب اوورآل آپ مین کائنڈ کو دیکھیں گے تو چونکہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک مرد اور عورت سے پیدا کیے گئے، سو گویا سب لوگ جو ہیں وہ ایک ہی کنبے کے فرد ہیں. تو یہ خاندان، قبیلے، رنگ و نسل اور زبانیں یہ پہچان کا ذریعہ ہیں، نہ کہ کسی بڑائی کا نشان. اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے. دار اسلام میں داخل ہونا ایک بہت بڑی سعادت ہے، لیکن جب تک اس کے سنہری اصولوں پہ عمل پیرا ہو کر اپنے دعوے کا عملی ثبوت مہیا نہ کیا جائے، ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوتا. ہمیں اس حقیقت کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے. تو غلطی کوتاہی کی صورت میں فوری طور پر توبہ کر لینا اور صحیح راستے پہ گامزن ہونا، یہی درست طرز عمل ہے. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پسندیدہ ہستیوں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ادب ایک کنجی کی حیثیت رکھتا ہے. اس محاورے کو ذہن میں رکھیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دیں. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم.